لیکن وہ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دنیا داری سے ان کا زیادہ وہ آنے والے نہیں ہیں۔ سلطان نے کہا چلے درویش ہیں تو ہم جائیں گے، ان سے بلا لے لیں گے، بزرگ لوگ ہیں۔ اب جیسے وہ خانقاہ میں اندر چلے گئے تو شیخ الاسلام جو اس کے ساتھ تو اس سے کہہ دیا ہما یہی ہے، یہ حضور نے بتایا یہی ہے۔ اب وہ مانگ اور بزرگ اور فلان اور فلان اور فلان بزرگوں جیسا حلیہ بنائے ہوئے فلاں شریف اور فلاں شریف والے، تو وہ بزرگوں جیسا حلیہ۔ اب سلطان بیٹا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، درویشوں کے پاس آئے، آپ کی حکومت، اس طرح وہ کرتے ڈنڈے منڈے مارتے ہیں۔ اور یہ ہمارے حکمران بھی جاہل ہوتے ہیں، یہ جاہل چلے جاتے ہیں ننگے ملنگ کے پاس، جس ننگے ملنگ کو اس نے کبھی عمر بھر میں وضو نہیں کی، یہ جاتے ہیں وہاں اور کہتے یہ تو ہم پرست ہے نا کہ ملنگ بابا نے 3 ڈنڈے مارے، 3 ڈنڈے، اس کا معنی یہ کہ 3 سال میری حکومت مزید باقی رہے گی۔ سورو اور کیمرے کے فارغ التحصیل، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے توہمات ہیں۔ تو یہ ملنگ بابا نے مجھ کو 3 ڈنڈے مارے، نیچے سے پتنے اوپر سے کہاں سے مارے ہیں باہر تک بھی، کسی کو اوپر سے مارتے اور کسی کو نیچے سے مارتے ہیں، تو 3 ڈنڈے مار سکتے ہیں۔ اور بابا نے 3 ڈنڈے مارے ہیں، 3 سال حکومت ہوگی، 10-15 دن بعد چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی عقیدہ نہیں بنتا، ان کے اسلام ہی ہوتی۔ یہ توہم ہوتا ہے اس لیے کہ دین جب آدمی کے پاس نہ ہو، قرآن و سنت کی سمجھ نہ ہو، حضور کے دین کی سمجھ نہ ہو، تو شیطان تو ایسی خباثتوں میں آپ کو مبتلا کرے گا، کوئی پی ایچ ڈی آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتی، کوئی آکسفورڈ اور ہارورڈ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، آپ ہوں گے دیوانے، کریزی۔ تو اب سلطان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے دروازہ نظر آیا وہاں، سلطان نے فوراً ان دونوں بزرگوں سے کہہ دیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری چلگاہ ہے، وہاں پہ ہم خلوت میں عبادت کرتے ہیں۔ تو سلطان نے کہہ دیا میں ذرا اس خلوتگاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی بس وہ تو وہاں تو ہماری گدڑی وغیرہ ہے، جو کچھ ہوتے ہیں ملنگوں کے، وہ پڑے ہوئے رباب مباب اور چمٹا کیا دمادم مست، اور دیکھیے ہمارے سنی حضرات بھی پڑھتے رہتے ہیں دمادم مست قلندر، اور اس میں ایسے شرکیہ کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ کہ ویسے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا بنا کسی شیعہ نے بنا دیا ہے، اور شیعہ بھی ایسا جس کا خدا پر عقیدہ نہیں، علی پر عقیدہ ہے۔ تو شیعہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت علی کو صرف افضل مانتے ہیں، بس اوکے، بس ہم اسے کہتے ہیں تفضیلیہ، کیا کہتے ہیں تفضیلیہ، کہ بھائی ٹھیک ہے سوچو، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل آدمی، ہم بھی کہتے ہیں بھائی افضل آدمی، تو کس نے انکار کر دیا؟ کس نے انکار کر دیا؟ بہت بڑی شخصیت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے داماد اور آپ کے بھائی، اور رسول اللہ علیہ السلام کے معتمد، کس کو کیا انکار ہے؟ لیکن وہ لوگ دیگر صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے، دیگر صحابہ کو، مسئلہ تو وہاں بگڑ جاتا ہے جب کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی کافر اور عمر بھی کافر اور صحابہ کی ساری جماعت کافر، صرف 6 لوگ مسلمان رہ گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ حضور علیہ السلام پہ جس آدمی نے ایمان لایا، اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس آدمی نے ایمان لایا، اللہ کریم نے اس کو آخر دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھا، یہ حضور کی نظر کی برکت ہے۔ کبھی تو خواجہ امیر خسرو، نام تو سنے امیر خسرو، ہاں قوالی کے بانی بھی، قوالی کے، کسی نے مجھے کہا قوالی کا کوئی تصور ہے، میں نے کہا میں صرف امیر خسرو کے قوالی کا قائل تھا، بھائی کسی کا نہیں، کیونکہ وہ ولی آدمی تھا، اور وہ اس کے پیر کون تھے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ تو امیر خسرو ایک بار وہ جو اولیاء کا وجد ہوتا ہے، وہ وجد میں آ گیا تو لوگوں سے کہہ دیا کہ جس نے میرے مرشد کو دیکھ لیا ایک بار وہ جنتی ہے، جس نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیا وہ جنتی ہے۔ تو ہم علماء بھی تو ذرا خشک ہوتے ہیں، تو ایک عالم تعالم سے تو اس سے تو نہیں روکا جاتا، دین کے خلاف بات چاہے جتنے بڑے آدمی سے وہ سنے، وہ کہتا نہیں بھائی گپ لگا رہے ہیں، اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شیطان اخرس کہہ دیا ہے، یہ تو پھر گونگا شیطان ہے، یہ گونگا شیطان ہے اگر گونگا رہ گیا۔ تو اب ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے، وہ جلال میں آ گئے، اس نے کہا کیا بھائی آپ بے تک کی باتیں کرتے ہیں؟ میں کہا جی میں نے کیا تھا؟ میں کہا آپ نے کہہ دیا خواجہ نظام الدین اولیاء بڑے آدمی ہیں، ہم اس کا جوتا اپنے سر پر رکھتے ہیں،
لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر آدمی جنتی بن جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ابو جہل نے کتنے بار دیکھا تھا اور ابو لہب نے کتنے بار دیکھا تھا, اور سارے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. تو خواجہ امیر خسرو نے کہہ دیا کہ جی یہی فرق ہے بات کی, یہی فرق ہے بات کہ ابو جہل اور ابو لہب نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, انہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا. انہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا کہ وہ محمد کو عبداللہ کے بیٹے کی حیثیت سے جانتے تھے, وہ محمد کو رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے. اگر رسول اللہ کی حیثیت سے جانتے تو پھر کافر تھوڑے رہ جاتے. عالم نے کہہ دیا واقعی امیر خسرو صاحب امیر خسرو ہیں, صحیح ہے. تو ہاں تمہیں کیا کہہ رہا تھا, وہی درویش, ہاں کمرہ پیرا میں آتا بلیاں بھی علم غیب رکھتیاں, کہ بھائی پیر صاحب کی کیا بات ہے. ہاں اللہ رحم فرمائے آپ کے ہاں, ہمارے ہاں نہیں, ہمارے ہاں یہ بندے نہیں ہوتے. ہمارے والے تو یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جو بیٹا ہے یہ, اور یہ قاضی صاحب جو بیٹھے ہیں, اور وہ لالا جو بیٹا ہے, اور یہ دونوں جو بیٹھے ہیں پٹھان. پٹھان, یہ پٹھان لفظ ہمیں کیروں نے دے دیا ہے. ہم پٹھان نہیں بھائی, ہم پشتون ہے ٹھیک ٹھاک. یہ پٹھان کیا لفظ ہے, قوم کا نام تبدیل کرنا, یہ مجھے بہت برا معلوم ہوتا ہے. یہ تو ہمیشہ ایک سوچے اس آدمی کا. ویسے یہ انشاءاللہ یہ اگر مفسر بن گیا تو ٹھیک ٹھاک ان کی خدمت کر سکے گا, کیونکہ پوائنٹ بات کر سکتا ہے. تو پشتون, ہمارے پشتون جو ہے چودھری صاحب, وہ مجھے کسی نے ایک بار پوچھا کہ یہ پشتون لوگ پیروں کو نہیں مانتے. میں نے کہا بھائی یہ شکر کرو کہ انہوں نے خدا اور رسول کو مان لیا ہے, اور نہ ان کے تو خمیر میں یہ باتیں کسی جس کو نہیں ماننا. کیا خیال ہے کہ ان کے خمیر, میرے ایک عزیز ہیں دور کے, ابھی تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اصلاح فرمائی. یہ جس زمانے میں پاکستان میں یہ کمیونزم کی وبا پڑی تھی, اور ہر ایک آدمی جس نے چاہے میٹرک کی کیوں نہ کیا, وہ سیکنڈری اسکول کر چکا ہوتا, اور وہ کہتا میں کمیونسٹ ہوں. یہ ایک وبا پڑی تھی, اور یہ ایک فیشن بن گیا تھا کہ میں کمیونسٹ ہوں, مینس کہ آئی ایم ویری پروگریسو, میں بڑا ترقی پسند ہوں, اور فلان اور فلاں فلاں. ان کے جو بڑے لیڈر ہیں اب ایم این اے ہیں. تو یہ روس کا خاتمہ ہو گیا, تو ہمارے گاؤں آئے تھے ایک فاتح کے لیے, تو پھر مجھے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں. ان کے مرکز لیڈر ہیں ایم این اے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. میں نے کہا آ جائیں, تو وہ آ گیا. تو چائے میں پی رہے تھے, اس کے ساتھ اپنے پارٹی کے لوگ بھی تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ, اس نے کہا جی اس لیے آیا ہوں. میں کہا اس لیے آیا ہوں. میں کہا کہ میری زندگی آپ کو معلوم ہے, میرے افکار آپ کو معلوم ہے, میرے عقائد آپ کو معلوم ہے. میں نے کہا سب کچھ مجھے معلوم ہے. میں نے کہا کہ جو آدمی مجھ سے ہائی کورٹ کے لیے کسی لیگل پروسیس کے لیے مشورہ لینا چاہے کہ میں ایک اچھا وکیل کرنا چاہتا ہوں, تو میں آپ کے نام خط اس لیے دے دیتا ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ ایک اچھے انسان ہیں, ایک اچھے اور بہترین وکیل ہیں, اور دوستی نبھانے والے ہیں. دوستی نبھانے, تو میں اس آدمی سے بھی کہہ رہتا ہوں کہ یہ جائیں, یہ میرا دوست ہے, یہ کہ انتہائی اچھے انسان ہیں, انتہائی اچھے وکیل ہیں. باقی وکیل آپ سے اس کیس کے 50,000 مانگیں گے, تو میرا خط لے جا کر یہ آدمی آپ سے 10,000 روپے لے لے گا. یہ آپ کو اتنا چھوٹ دے دے گا کہ 1/4 یا 1/5 آپ سے اپنی فیس کا لے لے گا. اس نے کہا جی میاں میرے پیو مرشد ہیں, جب تک آپ حکم دیں. میں نے کہا نہیں, میں ایک بات کرتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ میں ہر ایک موکل کو جب آپ کے پاس بھجوا دیتا ہوں تو ایسا کہتا ہوں کہ وہ اچھے انسان ہے لیکن مسلمان نہیں ہے وہ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, ٹھیک بات ہے, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو گواہ بنا دیتا ہوں کہ وہ جو مسئلہ تھا کمیونزم کا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑی نوس کٹائی کی ہے, یہ چیز تھی ان سائنٹیفک, اور اس کا بیڑا غرق ہونا تھا. اس نے کہا کہ 70s کے بعد میں ساتھیوں کو جب لیکچر دے رہا تو کہہ دیتا کہ بھائی ایک بڑا بلاسٹ ہونے والا ہے, یہ ان نیچرل سسٹم, یہ اپنی موت آپ مرنے والا ہے, اپنی موت آپ مرنے والا ہے. اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے 5 وقت کی نمازیں شروع کر دی ہیں, اور ابھی عمرے کا ارادہ ہے میرا بھی عمرے کا ارادہ ہے, اور پھر حج کے لیے جاؤں گا. تو میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ اس چیز کے گواہ رہیں, اس چیز کے
کہ میں مسلمان بن چکا ہوں، اور واقعی اب تک مسلمان بن چکا ہے. صحیح. تو اس طرح ایک میرا عزیز ہے، وہ اسی کی پارٹی کا مرکزی لیڈر تھا، وہ بھی ایک جج ہیں. تو وہ پشاور میں رہتے تھے. تو رات میں اس کے گھر تھا، کیونکہ اس کے گھر میری بڑی قریبی رشتے دار ہے. وہ بھی میرا رشتے دار ہے لیکن وہ ذرا دور کا ہے، لیکن اس کی بیوی میری بڑی قریبی رشتے دار ہے. تو رات، اور یہ رات وہی تھی جب ذوالغفار خان انتقال کر گئے تھے. تو وہ سیاسی تعلقات تھے، تو میں جنازے کے ساتھ جا رہا تھا. تو رات میں نے وہاں گزاری، یہ اس کے گھر. تو اس کے گھر کے ساتھ ایک آدمی رہ رہا تھا. اس نے اس کو بلایا، وہ وارڈے میں ایک سی ایم تھے، ایگزیکٹو انجینئر. وہ آ گئے، اس نے کہا ہمارے قاضی صاحب آ گئے، فلاں 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 فلاں. لیکن پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ آدمی قادیانی ہے. میں نے کہا اچھا. تو اچھا، جب میں نے 2-3 باتیں کی تو قادیانیت کو میں نے رگڑا دے دیا، لیکن ایسا نہیں، ڈائریکٹلی نہیں، وہ ادھر ادھر سے باتیں کر کے. تو وہ ایس سی ایم صاحب اس کے قدم نہیں ٹک سکتے تھے. تو اس نے 15-20 منٹ بعد کہہ دیا کہ میں جی صبح سویرے آ جاؤں گا، ابھی مجھے ذرا جانا ہے. میں نے کہا چلے جائیں. وہ چلا گیا. تو وہ میرا عزیز مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بدبخت یہ مجھے کتابیں دیتا رہا، مرزا قادیانی کا. ایک بار دے دیے 2 کتابیں، مہینے بعد آ کے 2 اور دے دیے، 2 مہینے بعد آ کے 2 اور دے دیے. تو میں کہا 7 مہینے گزر گئے. تو اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید یہ کتابیں پڑھنے والا ہے. اس نے کہا میں نے یہ گن تھوڑی پڑھنی ہے. تو اس نے کہا کہ 6 مہینے بعد پھر مجھ سے کہنے لگا ایک رات کہ اچھا تو جج صاحب کیا خیال ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ وہ بھی بڑا مزاحی آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ جو آپ کا پیغمبر ہے مرزا قادیانی، یہ تو بڑا ڈاواڈول سا ہے. وہ جو اسٹیبلش پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قاضی صاحب میرے قریبی عزیز ہے، اس نے زور لگا کر مجھ سے منوایا ہے. میں نے کہا کہ پٹھانوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی چیز منوانی یہ بڑی مشکل ہے، اور ایک بار آپ بات منوائے تو پھر وہ اس پہ کٹ مریں گے. تو چاہے وہ بات ٹھیک ہو یا غلط ہو، لیکن جب وہ مان گئے تو برپر اس نے سب کچھ کرنا ہے. اب وہ آدمی، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ایسی اصلاح کر دی کہ وہ تہجد، اوابین، اور کیونکہ ہدایت تو اللہ کی دین ہے. حالانکہ اسے کارل مارکس کا فلسفہ ہر فن یاد تھا، ہر فن یاد تھا، موسیٰ سے مارکس تک اور ماضی کے مزاروں. آپ نے پڑھیں نہیں پڑھیں؟ آپ سب پیسن کے مریض نہیں؟ اچھا ہاں وہی کروں گا، وہی کر رہا ہوں. تو آپ نور الدین زنگی رحمہ اللہ، وہ اٹھ کے اس نے دروازہ توڑ دیا، اور جب اندر گئے تو درویش فوراً بدک گئے. انہوں نے کہا جی آگے نہ جائیں. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کے نیچے جو ہے نا خندق ہے، یہ کمرے کا میدان خندق ہے. اس نے کہا خندق کا کیا مقصد؟ تو ان سے وہ جو نا ہائیڈنگ نہ ہو سکتی تھی، تو انہوں نے کہہ دی کہ ہم دونوں یہود ہیں، اور ہماری ڈیوٹی یہ لگا دی گئی تھی کہ یہاں سے ایک سرنگ نکال کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو قبر سے نکالیں. صحیح. تو ہم نے یہ سرنگ نکالنا شروع کر دیا، اور آگے سے زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں، آگے سے زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں. سلطان نور الدین اس میں گھس کے آگے تک چلے گئے. صحیح. اب ان دونوں کو تو پکڑا اور حکم دے دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے قبر مبارک کے ارد گرد سیسا ڈال دیا جائے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک یہ سلطان نور الدین زنگی نے ڈال دیا تھا کہ آئندہ کے لیے اس کے ان کی خباثت کا راستہ ہی رک جائے، اس میں ان کی خباثت اور گندگی کا راستہ. تو حضور علیہ السلام کے قبر مبارک کے ارد گرد سیسا وہ ڈال دیا جائے چاروں طرف زمین میں. تو اب کوئی کرے گا تو یا تو مائن سلائے گا یا کچھ کرے گا، پتہ خدا اللہ تعالیٰ بچائے. تو اب دونوں کو پکڑا. اب ہمارے جیسے جذباتی ہوتے تو سمری ٹرائل یا پولیس مقابلے میں مارے گئے، پولیس مقابلے میں مارے گئے یا سمری ٹرائل زبان کاٹ دیتے اور ورٹیکلی کاٹ دے، ہارزانٹل بھی نہ کاٹ دے. تو اب وہ ایسا ہوا کہ اس کو لے آئے، اور جو علماء ہیں ان علماء کو جمع کر دیا، مقامی علماء کو بھی، کہ بھائی ان کے لیے کوئی سزا. انہوں نے کہا یہ تو اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی نہیں. تو ایک عالم اٹھ گیا، اس نے کہا قرآن میں اس کے لیے واضح حکم موجود ہے. اس نے کہا قرآن یہ ابدی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں تو واضح الفاظ موجود ہیں. تو اس نے کہا وہ کہاں ہیں؟ تو یہ آیات پڑھی، دیکھیے کیا لا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم
آپ کیوں قتل نہیں کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دونوں ضمنی ہیں، انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، حضور جب زندہ تھے اہل مکہ نے نکالا تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو نکال رہے تھے اور وہ قص کر چکے ہیں حضور پاک کے جسد مبارک کو۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، یہ تطبیق کی بات ہے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ اپنی نوعیت کی پہلی کیس ہے۔ اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہیں؟ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ قاتلوہم، قتل کرو انہیں، یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا، ویخزیہم، انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اللہ آپ کو امداد دے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، اور مومنوں کے دل اس واقعے سے زخمی ہو چکے اللہ تعالیٰ اس کو ہیل کرے گا، شفا دے دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کے دلوں کا غم دور ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے ان پر جن پر وہ چاہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْحَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار، فالله خير حافظا وارحم الراحمين۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 16۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ام حسبتم، کیا آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں، ان تترکوا کہ آپ لوگوں کو مہمل چھوڑا جائے گا، آپ لوگوں کو وداؤٹ اینی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل چھوڑا جائے گا؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ تکلیفیں نہیں آئیں گی اس طرح آپ کو چھوڑا جائے گا، نو۔ آپ ذرا نکالیں سورہ عنکبوت، الف لام میم، الف اطلاع، لام لازم، میم مطلوب المؤمن، الاطلاع لازم لمطلوب المؤمن، الاطلاع لازم لمطلوب المؤمن، کہ مومن کے مقصد کے لیے یہ انفارمیشن دینی ہمارے اوپر لازم ہے کہ انہیں ہم انفارم کریں، پھر میں کہو ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اطلاع لازم ہے مومن کے مطلوب اور مراد کے لیے۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھ چکے ہیں، یہ گمان کر چکے ہیں، ان یترکو، کہ انہیں چھوڑا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایمان لا چکے ہیں، بس کام ختم ہو گیا۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھتا ہے، ابھی تو آپ کو داخلہ مل گیا، کلمہ پڑھ دیا تو کیا ہو گیا؟ میدان کارزار کا داخلہ مل گیا۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یترکوا کہ انہیں چھوڑا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، وہم لا یفتنون، اور انہیں ٹرائل سے نہیں گزارا جائے گا۔ احسب الناس، لوگوں کا یہ گمان ہے، یہ بالکل خام خیالی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ بالکل خام خیالی ہے، اپنے پہ اپلائی کرتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، قرآن عقیدہ بناتا ہے، بس قرآن آدمی کو سونا بناتا ہے، سونا کیا کھندن بنا دیتا ہے، کیونکہ ایسا احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان یترکوا کہ انہیں چھوڑا جائے گا، ان یقولوا، اس وجہ سے یا اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا ہے آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں ٹرائل سے نہیں گزارا جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ٹرائل کر دیا تھا ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، ہم نے ٹرائل کر دیا تھا ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ مشاہدتاً معلوم کرے گا۔ ویسے تو اللہ کو ہر چیز اس کے ہونے سے پہلے معلوم ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ مشاہدہ، آپ کو لیبارٹری کے اندر لے جا کر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، ادروائز مجھے پتا ہے کہ کون دلہ ہے اور کون باغیرت ہے۔
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ تعالیٰ مشاہدے کے حوالے سے جان لے گا ان لوگوں کو صدقو جو آمنا اور ایمان لانے والے اقرار میں سچ کا اظہار کر چکے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرے گا جھوٹوں کا بھی، کہ جنہوں نے بات تو وہی کی ہے جو سچوں نے کی ہے لیکن کرنے والے کچھ نہیں۔ باتیں میں آ گئی، باتیں میں آ گئی کہ ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے، ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے، ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 دیکھ لیا، 24-34-30 ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا آپ لوگ یہ گمان کر چکے ہیں، یہ سمجھ چکے ہیں ان تدخلوا الجنت کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ولما یاتکم مثل الذین، اور آپ کو نہیں پہنچا ہوگا مثل الذین تکالیف اور ٹیسٹ ان لوگوں کی طرح، خلو من قبلکم جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں مصیبتوں سے، مستہم الباساء انہیں ٹچ کر دیا، گھیرے میں لے لیا، کس چیز نے؟ الباساء مالی مصیبتوں نے، والضراء اور بدنی مصیبتوں نے، وزلزلوا اور اللہ نے ان کو جھنجھوڑا، وزلزلوا انہیں جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول، اور کس حد تک جھنجھوڑا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے غایہ کو چھوڑی صاحب، حتی یقول الرسول، تا آکے پیغمبر نے کہہ دیا، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ تھے ایمان والے، متی نصر اللہ، اللہ کی امداد کب آئے گی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں مصیبتوں میں اتنا جھنجھوڑا کہ ان کی ایک چیخ نکل گئی کہ اللہ کی امداد کب آئے گی؟ تو جب اسٹیج پر پہنچے تو اللہ نے کہہ دیا الا ان نصر اللہ قریب، وہ پہنچ رہا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ، کیونکہ اللہ کی امداد کے لیے ایک خاص باؤنڈری ہے، ایک خاص لائن ہے، جب تک آپ اس لائن پہ نہیں پہنچے تو وہ امداد آپ کو دوڑ کے نہیں آئے گی، اس لائن تک آپ دوڑیں گے، وہاں وہ امداد آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی، بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا دوسری جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاری صاحب کہاں ہوگا؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، آیت نمبر 146 سورہ آل عمران، سورہ آل عمران بلکہ آیت نمبر 141 آیت نمبر 137 لے لیں، دیکھ لیا، واقعہ ہے احد کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکی ہیں آپ سے پہلے بہت ساری امتیں، فسیروا فی الارض، آپ اللہ کی زمین میں چکر لگائیں، فانظروا اور دیکھ لے کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس، یہ بلیغ بیان ہے انسانیت کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت کامل ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ولا تہینوا بزدل نہ بنو، ولا تحزنوا اور گریف اور سارو فیل نہ کرو، وانتم الاعلون آپ ہی غالب اور غالی ہیں، ان کنتم مومنین اگر آپ سچے ایمان والے، ان یمسسکم قرح، زخمی ہو گئے آپ لوگ احد میں، 70 لوگ شہید ہو گئے، آپ ہمت ہار بیٹھے، ان یمسسکم قرح اگر آپ کو پہنچ گئی ہے تکلیف،
فقد مسل قوما تو تحقیق پہنچ گئی تھی یہ تکلیف القوما مشرکین مکہ کو مثلو اس جیسا بدر میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ تو زمانے کے ایونٹس اور انسیڈنٹس ہیں نداولها بین الناس جنہیں ہم چلاتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان کبھی اس کا اور کبھی اس کا. ہمارے یہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے کل دا بیبی واری کل دادا کل دا بیبی واری اور کل دا دادا کہ کبھی ابو کا نمبر ہوتا ہے اور کبھی امی کا نمبر ہوا کرتا ہے کبھی ابو کا اور کبھی تو اللہ کریم فرماتی ہے تو کبھی ابو کا نمبر ہوگا کبھی امی کا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اب دیکھیے کامیابی پہ کامیابی آ رہے کامیابی پہ کامیابی آ رہے دیٹ از ناٹ اے کائنڈ آف ٹیسٹ. یہ تو صرف شیرینی اور مٹھائی یکانی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں چکر لگا رہا ہوں کبھی آپ کو شکست کبھی ان کو شکست کبھی آپ کامیاب کبھی وہ کامیاب اس لیے کہ ٹیسٹ ہے ٹرائل ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تعالیٰ مشاہدتاً معلوم کر سکے جہاں بھی اللہ کے لیے علم کا یہ انتصاب آئے تو آپ یہ کنڈیشن ضرور لگائیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کر سکے. کیا کریں یعنی جہاں تک اللہ کے نفس علم کا تعلق ہے وہ تو اللہ کی ذات میں موجود ہی ہے. جو چیزیں ابھی تک ہوئی نہیں اور ہوتی رہیں گی وہ اللہ اس کا عالم ہے لیکن مشاہدہ وہ تو ایگزسٹنس سے تعلق رکھتا ہے came into being تو تبھی مشاہدہ ہو جاتا ہے. تو دیٹ از جسٹ لائک لیبارٹری کہ آدمی کلاس میں بیٹھ کر پروفیسر کے سامنے ٹیچر کے سامنے تھیوری تو پڑھ لیتا ہے تھیوری وہ تھیوری والا ہے نا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے لیٹر آن ہی ول گو ویئر ٹو لیبارٹری وہ مشاہدے والی بات ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں تھیوریٹیکلی یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں یعنی میرے علم میں ہیں لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ مشاہدتاً اللہ معلوم کر سکے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور دوسری بات یہ کہ جنگ میں اللہ آپ کو شکست کیوں دے دیتا ہے کیونکہ آپ کو شہداء کی بھی ضرورت ہے. شہداء کی بھی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں کہ سارے ہی مجاہد بنتے رہیں ورائٹیز ہونی چاہیے ورائٹیز میں ٹیسٹ ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ڈسٹنکٹ کرے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور ختم کر دے کفار کو. ام حسبتم کیا آپ یہ گمان کر چکے ہیں ان تدخلوا الجنت یہ دیکھیں تیسری جگہ ہے ان تدخلوا الجنت کہ آپ داخل ہو جائیں گے جنت میں. ولما یعلم اللہ الذین اور اللہ نے جدا نہ کیا ہوگا ان لوگوں کو جاہدوا منکم جو آپ میں سے جہاد کر چکے ہیں ویعلم الصابرین اور اللہ نے جدا نہ کیا ہوگا اصحاب استقامت کو. نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی دونوں گروہوں کو علیحدہ نہ کرے تبھی تک جنت میں جانے کا امکان نہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ یہ اب اللہ تعالیٰ کنسول کر رہا ہے اور کنسول میں ذرا جھنجھوڑنا بھی ہے یہ تسلی بھی دے رہا ہے لیکن جھنجھوڑنے کے ساتھ جھنجھوڑ کہ جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو خوش تھے نا خوش تھے. انہوں نے کہا یا لیتنا یوم مثل یوم بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کیا مزہ ہوگا جی بدر والا موقع اگر ایک بار پھر آ گیا. صحیح مینس کہ ایک جہاد ایک اور ہونی چاہیے. صحیح اور جب احد کی لڑائی لڑی گئی تو صحابہ کرام وہ تو بڑے تکلیف میں ہو گئے. تکلیف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعضاء کاٹے گئے بہت سارے صحابہ کے اعضاء کاٹے گئے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس زخمی ہو گئے. تو جس طرح وہ ریمارکس ہوتے ہیں تو بعض صحابہ نے یہ ریمارک دیے تھے کہ یہ جہاد تھی یا خالص موت. یہ ایک اسلوب ہے. یہ کیا ہے اسلوب ان طرز بیان جسے محاورات کہتے ہیں ڈیلی ڈائلاگ ڈیلی یوز میں اس طرح قسم کے جملے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو موت تھی خالص. احد کیا تھا موت تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ موت ہے تو آپ یہ موت مانگ رہے تھے نا یہ آپ حضور کے سامنے بیٹھ کر کہتے رہے کہ اس طرح دن ہونا چاہیے ہر روز عید نے اس کے حلوہ خورت کسے. فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ ہر روز عید نے اس کے حلوہ خورت کسے. روزانہ تو عید نہیں ہوا کرتا کہ لوگ حلوہ کھاتے رہیں گے
کبھی کبھار تو تپڑ بھی مارتے ہوں گے. وہ گرین پگڑی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور تحقیق تھے آپ لوگ کہ یہی موت تو آپ مانگ رہے تھے. ابھی سے موت کہہ رہے ہیں, جب تک آیا نہیں تھا تو آپ یہ دن مانگ رہے تھے. چلو موت ہے یا جو کچھ بھی, یہ موت آپ مانگ رہے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اس موت سے ملنے سے پہلے آپ یہی موت مانگ رہے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, لو دیکھ لیا آپ لوگوں نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور اسے دیکھ رہے تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڈے میں گر پڑے. کہاں؟ کھڈے میں. اور میں سورہ توبہ میں ابتدا میں ذکر کر رہا تھا ایک راہب کا. راہب مین اے مونک آف کرسچینس بائی دی نیم آف ابو عامر الراہب, جس کے مشورہ سے مسجد زرار بنائی گئی تھی. مسجد زرار بنائی گئی تھی. یہ اونٹ کے میدان میں کڑے اس ظالم نے رات کے وقت کھو دیے تھے. اونٹ کے میدان میں کھڑے اس ظالم نے کھو دیے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کھڑوں میں سے ایک کھڑ میں جا گرے. اور شیطان نے ایک آواز لگائی کہ ان محمدًا قد مات, محمد وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وفات پا گئے صلی اللہ. ایک جانب جیتی ہوئی جنگ ہارنا کتنا دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. دوسری بات صحابہ بے دریغ شہید ہونا کتنی دکھ ہوگی, بہت. اور تیسری بات رسول پاک خود زخمی تو کیا ہوئے کہ یہ بات کانوں میں پڑ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. So he was not only the general of the army concerned, he was their beloved معشوق. اب معشوق کے حوالے سے اس قسم کی بات اعلیٰ فسرن آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. یہ صحابہ نے جو دوڑ لگائی تھی اس آواز سے دوڑ لگائی تھی, کیونکہ پھر ان کے اعصاب ٹکانے نہیں لگ رہے تھے. حالانکہ صحابہ تو بزدل لوگ نہیں تھے, وہ بزدل لوگ نہیں تھے, لیکن یہ عشق والا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے چگل بسیار شود فیلان بلغزن, فارسی میں کہتے ہیں چگل بسیار شود فیلان بلغزن. جب کیچڑ زیادہ ہو جاتے تو ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں. اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے, صحابہ جیسے لوگ بھی دوڑ پڑے. چگل بسیار شود فیلان بلغزن. قاری صاحب بھی مقولے لکھتے رہے. نہیں, ہر زبان کے زبان میں کسی زبان میں کوئی قباحت نہیں. یہ جو لوگ عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے اقوال زرین ہوتے ہیں, ان کے اقوال. اور یہ قول جو ہے یہ اعلیٰ فسدن نہیں بنتا, یہ صدیوں کے تجربے کے بعد مرض وجود میں آ جاتا ہے. جملہ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس میں صدیوں کی تاریخ پڑی رہتی ہے. چونکہ بسیار شود کے تو مختصر جملہ ہے, چونکہ بسیار شود فیلا بلغزن. جب کیچڑ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں. صحیح. اب اس قسم کے صدمے آ جائے, اور سب سے بڑھ کر صدمہ یہ کہ رسول پاک وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بد میں لوگ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے تھے. کس کو؟ وَكَانَ أَشَدُّ شِبْهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی باڈی اسٹرکچر دور سے بالکل رسول پاک کی طرح معلوم ہوتی تھی. مصعب بن عمیر یہ مکے کے بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے. عمیر بہت بڑے سردار تھے. عمیر بہت, یہ کہتے ہیں اپنے ایمان کا واقعہ خود بیان کر رہا ہے کہ میری تو اتنی دولت تھی کہ میرے چچا اس کے متولی تھے. میرے چچا میری جائیداد کے متولی تھے, اپنے کے بھی اور میرے کے بھی. اور میرے چچا اس پہ اتنے مہربان تھے, وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک جوڑا کپڑا 4000 دینار کا وہ منگوایا کرتے تھے, کتھان کا. اور جو سینٹ وہ لگایا کرتے تھے جس راستے سے گزرتے تو پورے دن لوگوں کو احساس ہوتا ہے اس راستے پر مصعب بن عمیر گزر چکے ہیں. ہوا معطر ہو جاتی. لیکن جب وہ ایمان لائے تو فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے میرے کپڑے اتار دیے اور مجھے باندھا ایک درخت کے ساتھ, اور سبز ٹہنیوں سے مجھے اتنا مارا کہ میرا سارا بدن وہ سرخ ہو گیا مارتے مارتے. اور میں اس طرح ننگا, بالکل الف کی طرح ننگا, جس کے نہ نیچے نقطہ ہے نہ اوپر نقطہ ہے. اور آیا دار ارقم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خوبصورت نوجوان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا چادر اس طرح پہن لیا, اور اس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو باندھ دیا. اب وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ میں ہے. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ میں حضور کا دفاع کر رہا ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور جو بھی ضرب
کیونکہ کفار نے تو حلہ بول لیا حضور پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کو تنہا دیکھا ایک مقام پر تو انہوں نے حلہ بول دیا, اور وہاں صرف یہ 2 صحابہ موجود تھے, حضرت طلحہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب تبھی پہنچی جب یہ دونوں شہید ہو گئے. یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ انہوں نے حضور پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا. دونوں جمپ لگاتے تھے, ہر ایک ضرب کے لیے جمپ لگاتے تھے. یہاں سے پتھر آ رہا ہے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر ہاتھ سے کنٹرول کر رہا ہے, دوسرا سر سے کنٹرول کر رہا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہاں اس کندھے سے, کبھی اس کندھے سے, کبھی ہاتھ کے جو تلوار آ رہا ہے تلوار کو پکڑ رہا ہے, جو تیر آ رہا ہے تیر کو پکڑ رہے ہیں کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آ کے یہ دونوں گر پڑے, اور جب گر پڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک دربار شروع ہو گئی. عبداللہ ابن تمیہ ایک بدبخت آدمی تھا, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اتنے زور سے ایک پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں وہ آہنی ٹوپی گھس گئی, اور آپ کا سکل جو ہے یہ سکل ٹوٹ گیا. ایک دوسرے کافر نے, عبداللہ ابن شہاب نے, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک ضرب لگائی یہاں چہرے پر. یہ وہ کالا پتھر جو ہوتا ہے اس طرح فلیٹ قسم کا, ہم اسے خزہ کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہیں گے. یہ لوگ وہاں دیہات میں قبروں کے سرانے بھی کھڑا کر دیتے ہیں, گرینیٹ ٹائپ کی چیزیں, بڑا تلوار کی طرح تیز ہوتا ہے. وہ ترال قسم کی چیز وہ اٹھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دے مارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعیات, کیا رباعیات اس کو کہتے ہیں, یہ دانت اور یہ دانت, یہ نہیں, یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں, سنایا نہیں, رباعیات, یہ دونوں ٹوٹ گئے, شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون کے فوارے نکل پڑے, اور اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور کھڑ میں جا گرے, اور شیطان نے یہ آواز لگائی کہ ان محمد قد مات. اب صحابہ کے تو پاؤں کڑ گئے. تو ان میں میدان جنگ میں اگر جرنیل کے موت کی بھی اطلاع آ جائے پھر تو فوج نے دوڑ لگانا ہے. اور حضور تو صرف جرنیل نہیں تھے, وہ تو ان کے محبوب بھی تھے, دلی اور قلبی تعلق تھا, صرف ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ نہیں تھا, یہ فوجی قیادت کا مسئلہ تھا, ایمانی قیادت کا مسئلہ تھا, محبت والی قیادت کا مسئلہ تھا. وہاں تو اعصاب سن ہو جاتے ہیں, وہاں تو اعصاب کام ہی نہیں کرتے, بس ان کے اعصاب نے کام چھوڑ دیا, ان کے اعصاب نے کام چھوڑ دیا, اور انہیں دوڑ لگائی. اور جبریل امین آئے, یہ آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول, اور نہیں محمد مگر اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. تو مینز قد خلت من قبل الرسل, اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں. افإن ماتا, اگر یہ پیغمبر مرے, طبعی موت, وفات ہو جائے, کیسے موت, تبھی نیچرل ڈیتھ, او قتلا, یا شہید ہو گئے, قتل کیے گئے, انقلبتم علی اعقابکم, تو آپ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبہ, جو الٹے پاؤں پھر گیا, فلن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا. وسیجزی اللہ الشاکرین. وما کان لنفس ان تموت, اور نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں, ان تموتا, کہ وہ مرے, اللہ باذن اللہ, مگر اللہ کے قضا پر, کتابن, جو لکھا ہوا ہے, موجلن, ڈیٹ وائز, کتابن جو لکھا گیا ہے, موجلن, ڈیٹ وائز, تاریخ کے ساتھ ہر ایک آدمی کا اجل لکھا گیا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, اور جو بھی چاہے دنیا کا بدلہ, نُؤْتِهِ مِنْهَا, اسے دنیا کا بدلہ دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ, جو چاہتے ہیں آخرت کا بدلہ, نُؤْتِهِ مِنْهَا, وہ دے دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ, اور بہت سارے انبیاء, قَاتَلَ مَعَهُ, فائٹ کر دیا ہے ان کی معیت اور رفاقت میں, ربیون کثیر, بہت سارے خدائی لوگوں نے. ربیون میں
خدائی لوگ. فما وانو نہ تو انہوں نے بزدلی دکھائی لما اصابہم تکالیف کی وجہ سے جو انہیں پہنچ چکے تھے اللہ کے راستے میں. وما ضعفو نہ کمزوری کا اظہار کیا. وما استکانو نہ سستی اور ناراستی کا اظہار کیا. واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس قسم کے ارباب استقامت کو. وما کان قولہم اور نہیں تھا ان کا رد عمل ایسے مواقع پر جب بہت سارے مار کھار گئے پیغمبر کے ساتھ بہت سارے مار کھا گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں تاریخ اٹھائیں کہ ان لوگوں کا حضرت عیسیٰ کے حواریین کا, حضرت موسیٰ کے نقباء کا, ابراہیم کے ساتھیوں کا, حضرت نوح کے ساتھیوں کا, ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا. وما کان قولہم اور نہیں تھا ان کا رد عمل الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا ربنا او ہمارے رب اغفر لنا ذنوبنا بخش دیجئے ہمیں ہمارے گناہ و اسرافنا فی امرنا اور ہماری کوتاہیاں جو ہم اپنے معاملے میں کر چکے ہیں. وثبت اقدامنا ہمارے پاؤں کو مضبوطی دیجئے. وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں امداد دیجئے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ. وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بہترین بدلہ. واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس قسم کے بہتر اعمال کرنے والوں کو, اس قسم کے بہتر اعمال کرنے والوں کو. سورہ یوسف نکالے ذرا. چوہدری صاحب او چوہدری صاحب باغبان جو ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کو باغ کی سیر کرواتا ہے. میں آپ کو قرآن کی سیر کرواتا ہوں. بالکل آخر میں جائیں, آخر میں چلے جائیں سورہ یوسف کے آخر میں 13واں پارہ ہے چوہدری صاحب, دیکھ لیا آیت نمبر 109. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اور نہیں بھجوایا تھا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد. کتنے سارے پیغمبر اپنے ہم نے بھجوائے, انسان بھجوائے اور مرد بھجوائے. یہ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ نے پیغمبر بھجوانا تھا, فرشتے کیوں نہیں بھجوایا. اللہ کریم فرمائے دیٹس ناٹ مائی سننا. یہ سننا یہ ہے کہ میں ہمیشہ انسانوں کے پاس انسان بھجواتا ہوں, انسانوں کے پاس. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم ہم انہیں وحی کرتے رہے من آل القرى اور وہ لوگ جو تھے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ پیغمبر جو تھے من آل القرى جس قوم کے پاس میں نے بھجوائے اسی قوم ہی میں سے بھجوائے. جس قوم کے پاس بھجوائے ہاں تو اسی قوم ہی میں سے بھجوائے. کسی اسٹرینجر کو بھجوا دے تو اس کا مسئلہ حضرت لوط والا ہوتا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے قوم میں نہیں بھجوائے گئے, وہ تو تھے حرام کے بیٹے, حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے, بڑے بھائی کے بیٹے تھے حران کے اور یہ بابل میں تھے. لیکن اللہ کریم نے اس کی ڈیوٹی لگائی وہاں صدوم میں, جارڈن میں. کہاں لگائی؟ بابل سے عراق کے علاقے سے اسے بھجوایا وہاں. اب وہ وہاں بالکل اجنبی تھا, اسٹرینجر تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوط کے واقعے کو اٹھائیں کہ جب انہوں نے فرشتوں پر الغار کر دیا ان کی قوم نے, جو فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, اور وہ بدبخت قوم جو تھی وہ بھی یہ گیس تھے, سارے خبیث تھے, یہ گند تھے. اس کے وہ جو لوگ تھے جس قوم کے پاس حضور علیہ السلام لوط علیہ السلام بھجوائے گئے تھے وہ گیس تھے سارے. ہاں صاحب وہ ساڑم ہی کرتے رہے. تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جب فرشتے آئے تو اس کے قوم نے الغار کر دیا. لوط کے پاس کچھ مہمان آئے, بڑے خوبصورت لڑکے. اب جب وہ آئے اور لوط علیہ السلام نے دیکھ لیا تو لوط علیہ السلام نے فوراً انہیں خدا کا واسطہ دے دیا اور کہہ دیا الیس منکم رجل رشید, آپ میں کوئی ذی عقل آدمی نہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس عمل کی گندگی سے آپ کو منع کرے, بلکہ کم از کم آپ سے یہ تو کہہ دیں کہ مہمانوں کی لوگ توہین نہیں کرتے, مہمانوں کی لوگ توہین. اور لوط نے کہہ دیا اسے جولی پہلائی ولا تخزونی فی ضیفی, خدا کا واسطہ لے کر مجھے اپنے مہمانوں کے ساتھ شرمندہ نہ کریں. جسٹ امیجن کہ اس حالت میں لوط علیہ السلام کی کیفیت ہوگی, اس کا بالکل کلیجہ پھٹتا ہوگا, کلیجہ. اور تبھی وہ کہتا ہے او آوی الی رکن شدید, او آوی الی
لو ان لی بکم قوہ. لوط علیہ السلام جب اس نے تیور دیکھے کہ یہ منع ہونے والے نہیں, ان کے ذہن میں بات آتی نہیں, یہ انسان کے بچے نہیں, تو فوراً کہہ رہی لو ان لی بکم قوہ, کاش اگر میری یہ قوت ہوتی کہ میں آپ ساروں کا بیڑا غرق کر دیتا, او آوی الی رکن شدید, اور یا میں کسی کوئی مضبوط قبیلہ یہاں رکھتا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ نبٹتا. سورہ ہود 80 نمبر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نبٹتا. تو اللہ فرشتوں نے انہیں کہہ دیا کہ فکر نہ کریں, یہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے. اور جب انہوں نے بالکل قریب آ گئے, یہاں قریب آ گئے, تو فرشتوں نے ذرا سا کی نگاہ سے دیکھ لیا, اور وہ تو تھے ان میں دوسری دوسی بھی تھی, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہوا آواز کے ساتھ نکل جاتی ہے, اردو میں کیا کہتے ہیں اسے, وقتوں کو ورتقیز ہوئی گوز بولتے ہیں. اچھا, وہ اتنے بے غیرت لوگ تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ, قرآن کریم فرماتے کہ لوط علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ ارے بھائی یوز کے بچوں, وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو اس کی کمپٹیشن کرتے کہ کون بڑا گوز نکالتا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا یہ کیا تیوزی ہے, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ, مجلس میں یہ بے حیائی کرنا, مجلس میں یہ. اور مجھے تو اوروں کا پتہ نہیں, ہمارے پٹھانوں کے نزدیک تو یہ اللہ رحم فرمائے, اللہ کسی کو اس حوالے سے ذلیل نہ کرے. اس سے بڑھ کر ضلالت پٹھانوں کے علاقے میں نہیں ہوتی. تو اس آدمی نے وطن چھوڑنا ہے, اس نے باہر کہیں مرنا ہے, اس نے کہیں واقعہ بتایا جاتا نا, اس نے کہا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, اس کے ساتھ ایک عالم ملتان میں, اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے مجھے پٹھانوں کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. میں کہا کون سا طریقہ؟ اس نے کہا جو گوشت نکل جاتا ہے اور آپ لوگ اس کا ایسا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی تو پھر میں اس جہان کا ہوں نہ اس جہان کا. تو اس مولوی صاحب نے اسے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے, اب میں نے روٹی کھائی اور یہ نہیں کہہ رہا برد بس. اس نے کہا کہ دی سیم تھنگ دکار, کہ وہ دی سیم تھنگ نیچے سے نکل گیا, تو فرق کیا ہے, میں نے تو یہ اس نے کہا یہ ہوا یہاں سے نکلے یا وہاں سے نکلے آواز کے ساتھ, تو فرق کیا ہوتا ہے. تو ان سے رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تو بڑے ذہین آدمی تھے, تو اس نے کہا کہ صحیح ابھی سورہ یوسف نکال دیا. فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, یہ لوگ نہیں گھومے پھرے زمین میں, فَيَنْظُرُوا, تاکہ دیکھ لے کہ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ کس طرح تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, آخرت والا گھر مومنوں کے لیے بہترین ہے. فَلَا تَعْقِلُونَ, کی آپ کے پلے بات نہیں پڑتی. حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ, تا آ کے نا امید ہو گئے پیغمبر. إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ, ہاں, پیغمبروں کی امید پہ پانی پھیر گیا. اب پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا, پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اسی سورہ یوسف میں آگے آیت گزر چکا ہے. یعقوب علیہ السلام نے آیت نمبر 87 اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ یا بنی یذهبوا, او میرے بچوں چلے جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخیہ, تفتیش کرو, کوئی کھوج لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا. ولا تیسوا من روح اللہ, نا امید نہ ہو اللہ کے رحمت سے. انہ لا ییأس, بات یہ کہ نا امید نہیں ہوتے من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے, الا القوم الکافرون, مگر کفار. تو پتہ لگ گیا کہ پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے, مومن بھی نا امید نہیں ہوتا, یہ کافروں کا سوا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. تو اب یہاں حتی اذا استیأس الرسل, تا آ کے پیغمبر نا امید ہو گئے اپنے قوم کے ایمان لانے سے. وہ نا امید ہو گئے کس چیز سے؟ اپنے قوم کے ایمان لانے سے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا, اور ان کا یقین ہو گیا کہ ان کو مکمل طور پر جھٹلایا گیا. اب یہ لوگ ماننے والے نہیں, یہ جھٹلانے والے ہیں. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا, اسی وقت ہمارا امداد آ پہنچا. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ, جس کو ہم نے چاہا ان کو نجات مل گئی. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اور مجرموں سے آنے والے عذاب وہ کبھی ٹلے نہیں, واپس نہیں گئے. تو اب واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں.
تو میرے خیال میں سبق والا گھنٹہ بس ایک جملے میں لگ گیا. ام حسبتم ان تترکو، کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، ان تترکو کہ آپ کو چھوڑا جائے گا اس طرح محمل وداؤٹ ٹرائل اینڈ ٹیسٹ. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اور اللہ مشاہدہ نہ کر چکا ہوگا ان لوگوں کا جاہدوا منکم، جو آپ میں سے جہاد کر چکے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور وہ لوگ جو نہیں بنا چکے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسول، اس کے رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور مومنوں کے علاوہ، ولیجۃ قلبی دوست. اللہ کریم نے مشاہدہ کرنا ہے ان لوگوں کا جو اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھتے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی خبیر خبردار ہے، بما تعملون، آپ کے اعمال و کردار سے. ما کان للمشرکین، یہ سورہ توبہ کا ایک اور اہم مسئلہ، یہ سورہ توبہ کا ایک اور اہم مسئلہ کہ آج کے بعد کفار کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بیت اللہ کے مجاور اور متولی رہیں. ایک کافر میں نیور بی کسٹوڈین آف حرم شریف، کہ آپ ان سے چابی آمادیہ لے لیں، آپ ان سے چابی لے لیں. انہوں نے مجاور نہیں بننا، انہوں نے بیت اللہ کا خادم نہیں بننا. اب یہ قدم لینا یہ بڑا مشکل قدم تھا، یہ بڑا مشکل قدم. صدیوں سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے ان سے چابی لے لینا، چابی پہ تو بہت بڑی مصیبت ہو جاتی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. یہ مسئلے جو ہوتے ہیں نا یہ ریپیٹ ہوتے ہیں کبھی کہاں سے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کوئی حق نہیں پہنچتا مشرکوں کا ایامرو مساجد اللہ، کہ وہ آباد، کہ وہ تعمیر کرے، ایامرو، کہ وہ ہمارا یامرو کا معنی ہے مجاورت کرنا، خدمت کرنا، کہ وہ مجاورت کریں مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں کا. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کا اعتراف اور اقرار کر رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم. اب مساجد اللہ یا حرم کی خدمت کرنا یہ تو عبادت ہے، کیا ہے عبادت. اور کافر وہ عبادت کا اہل نہیں ہے، کافر عبادت کا اہل نہیں ہے. اور اگر وہ عبادت کرتا بھی ہے تو اس کے عبادت کو سارے باطل ہیں، جتنے سارے چیریٹی کے کام کرتے ہیں انہیں کوئی ریوارڈ قیامت میں نہیں ملے گا. اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ باطل نل اینڈ وائڈ کروا دیے گئے ان کے اعمال. حبطت اعمالہم، نل اینڈ وائڈ ہو چکے ان کے اعمال. وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. انما بات یہ یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، انما بات یہ یامر مساجد اللہ کے لکافر کرتے ہیں اللہ کے مساجد کے. کون؟ من وہ لوگ آمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور سوائے اللہ کے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے. اور کسی اب یہ دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا کہ مساجد کے معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جن میں 5 صفات ہوں. کتنے صفات؟ 5 صفات. ایک ایمان باللہ، کہ ان کا عقیدہ اللہ پہ پختہ ہو. دوسرا ایمان بالآخرہ، آخرت پر عقیدہ پختہ ہو. تیسرا واقام الصلاۃ، نماز پڑھنے کے پابند ہو. چوتھا وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے رہے. اور 5واں ولم یخش الا اللہ، سوائے اللہ کے ان کے قلب و دماغ میں کسی کا خوف ہوتا نہیں کہ کمپرومائز کرتے رہیں. ادروائز اگر مسجد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو معاملات سے ڈر جاتے ہیں تو انہیں تو پر مسجد کو پتہ نہیں کیا کچھ بنانا ہے، سوشل کلب چوری صاحب. ہاں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، یقینی بات ہے یہی لوگ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہدایت یافتگان ہیں، یہ گائیڈنس پانے والے ہیں، یہ لوگ گائیڈنس پانے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذیل میں ایک بات کہی کہ اِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلًا يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، جب آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کی خدمت کرتا رہتا ہے،
مسجد کی. پھر فار دی سیک آف اللہ رسول پاک نے فرمایا فشہدوا لہ بالایمان، آپ گواہ رہے کہ اللہ کریم نے اس آدمی کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ کریم نے اس آدمی کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقینی بات ہے کہ یہی لوگ یہ مہتدی ہیں، ہدایت پانے والے ہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ کرائٹیریا ہے، یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے؟ کرائٹیریا ہے. جو مضمون ہم نے دے دیا یہ کرائٹیریا ہے ان لوگوں کے لیے. اور دوسری بات کہ انما یامر مساجد اللہ، بات یہ کہ مساجد کے لک آفٹر کا حق ان کو پہنچتا ہے. مساجد کے لک آفٹر کا حق ان کو پہنچتا ہے، یہی بات تو ہم نے کر دی. دوسری بات انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو آدمی مساجد کی لک آفٹر کرتا ہے اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ دوسری بات. یہ کیا ہے؟ دوسری بات. اور تیسری بات کہ انما یامر مساجد اللہ، حقیقی لک آفٹر مسجد کا حقیقی لک آفٹر یہ آمن باللہ کہ اللہ پہ عقیدہ پختہ ہو آپ کا، والیوم الاخر، آخرت پہ عقیدہ پختہ ہو آپ کا، واقام الصلاۃ، نماز کے ساتھ کمیٹڈ ہو آپ، وآت الزکاۃ، زکات دے رہے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ. نماز آپ نے پڑھنا نہیں اور مسجد کا لک آفٹر کرنا ہے. نہیں فرماتے کہ مسجد کی اصل تعمیر، مسجد ڈزنٹ مین بلڈنگ وائٹ ہاؤس، مگر ہم کہتے ہیں ہم نے خوبصورت مسجد بنائی ہے، صحیح ہے، اور لوگ انہیں اسے عبادات سے آباد نہیں کرتے. تو پھر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد کو قیامت کی نشانی بنا دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَتِ الْمَسَاجِدِ، وَعَلَتِ الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدیں بہت بڑی بڑی عالیشان بنائی جائیں گی. مسئلہ ہے قریب. اور فرمایا وَعَلَتِ الْمَنَابِرِ، وَعَلَتِ الْمَنَابِرِ، منبر ان لوگوں کے بہت لمبے لمبے ہوں گے. اب یہ چیزیں ہم رکوا نہیں سکتے. ایک چیز جو چل پڑتی ہے وہ بات چل جاتی ہے، پھر وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. آپ زمانے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے، زمانے کو آپ پیچھے نہیں دھکیل سکتے. اب یہ زمانہ جو ڈگر پہ چل پڑا ہے تو چل پڑا ہے. اب مساجد میں مباحات ہوگی. بھائی آپ کی مسجد وہ کتنی ملین کی بنی؟ یہ ہماری مسجد 3 ملین کی بنی ہے. اچھا جمعہ میں کتنے ہزار لوگ آتے ہیں؟ یہ کوئی 200-250. پھر ضرورت کیا تھی؟ 2000 لوگ ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ قرآن کریم نے تو کہہ دیا کہ اصل تعمیر مسجد کی یہی کہ اسے عبادات سے بنایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان، امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے مساجدہم عامرہ وہی خراب عن ذکر اللہ، کہ ان کی مسجدیں اسٹرکچر کے اعتبار سے بڑی آباد مسجدیں ہوں گی، دین کے اعتبار سے وہ ویران کھنڈر ہوں گے. مساجدہم عامرہ وہی خراب عن ذکر اللہ. تبھی تو میں نے مہم شروع کر دیا کہ خدا کے بندو یہاں رینٹ پہ کر دو، یہاں رینٹ پہ کر دو، وہاں رینٹ پہ کر لے دو، اس مسجد کو آباد کرو، اس مسجد کو آباد کرو، اس مسجد کو آباد کرو. زیادہ کرے اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہ جو برج ہے نا، اس برج سے اس طرف بڑے سستے ہیں. یہ اس سے اس طرف ہم نے کس سے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو 600,000 پہ نئے گھر پر ہو رہے ہو رہے. تو اگر بس چلے تو چلا جائے وہاں، یعنی یہ بھی تو کوئی ایسی بات نہیں. اگر کسی کا بس چلے تو وہاں چلا جائے، لیکن جس کا بس نہ چلے وہ یہاں لے لے. جو نیچے والے سستے گھر ہیں وہ لے لیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اصل تعمیر مساجد کی وہ یہ ہے کہ اللہ پہ عقیدہ پختہ ہو، روز آخرت پہ عقیدہ پختہ ہو، واقام الصلاۃ، نماز پڑھے جائیں، وآت الزکاۃ، زکات ادا کیے جائیں، ولم یخش الا اللہ، اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ ڈرا جائے. یہ ایمان، یہ ایمان. یہ ظاہری چیزیں اللہ کریم کو زیادہ پسند نہیں ہوتی. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ آیت نمبر 1. میں ذرا نکالوں 177.
77 دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرکین مکہ نے جب تحویل قبلہ اور یہود و نصارہ نے تحویل قبلہ پر اعتراض کر دیا کہ یہ کل تک تو بیت المقدس کو پڑھ رہے تھے, آج تو یکایک دوسری طرف ڈائریکشن کیوں چینج ہو گئی؟ تو صاحب سمت کیوں تبدیل ہو گئی؟ اللہ کریم نے ایک جچا تھوڑا جواب دے دیا کہ بدبختوں آپ کو دین کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ ریچولز کو دین سمجھتے ہیں جبکہ دین کا حاصل ہے اللہ کے کمانڈمنٹ کو فالو کرنا. ڈائریکشن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کس ڈائریکشن کا حکم دے دیا ہے. تو کل تک اللہ کا حکم اس ڈائریکشن کا تھا, آج اس ڈائریکشن کا. بات ذہن میں آ رہی کہ دین ڈزنٹ مین ریچولز کہ جو پہلے سے آ رہے تھے تو اسی طرح منہ کرنا چاہیے. نہیں, کل تک اللہ کا حکم وہی تھا, آج اللہ کا حکم. یہ ایمان, یہ اور صحابہ کرام اس ایمان کو پا چکے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. وہ آپ میرے گھر میں ایک حیات الصحابہ بھجوا دیں, کیونکہ میرے والا تو میرے مطالعے میں رہتا ہے, تو بچے مانگ رہے تھے اردو. کیا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور وانک نے لے لیے؟ اچھا, آگے پاس تو ہے, آگے پاس ہے حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب کی. یہ لے آئے نا, اس سے لے لیں. ہاں نہیں, تیسرا ایسا نہیں ہے, پہلے سے شروع کر دیں. یہ اتنی بہترین کتاب ہے, اتنی بہترین کتاب. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت کی ہے. عرب دنیا میں یہ کتاب اتنی مشہور ہے کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی پہلی. یہ ترجمہ ہو گیا اردو, انگلش اور سارے زبانوں میں. بنیادی طور پر اس پہ عربی میں لکھا ہے. تو عرب علماء اس پہ مرتے ہیں. حیات الصحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحیح. اور ایک دوسری چھوٹی کتاب ہے, وہ تو خیر میرے خیال میں اس میں ہے فضائل اعمال میں, فضائل صحابہ, حکایت صحابہ اس میں ہے, اس میں. اچھا, اور ایک حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کرامات صحابہ, ہے آپ کے پاس؟ یہ بھائی مولانا تانوی کے پکے مرید ہیں, اگر حضرت تانوی کی کتابیں دیکھنی ہے تو عطر سے مانگا کریں. چوری صاحب یہ سارے ہمارے پاس درویش بیٹھتے رہتے ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ چھپے ہوئے رستم ہیں. ہاں, حضرت تانوی کے ملفوظات اگر عطر بھائی بخل نہ کرے تو آپ کو دیا کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چوری صاحب پھر دبائے نا, واپس کیا کریں. کیونکہ جارج برنارڈ شاہ کی لائبریری میں ایک آدمی آیا تھا, وہ جارج برنارڈ شاہ تھے بڑے فلسفی جو گزرے, تو اس کی بہت بڑی لائبریری تھی. تو اس سے کسی نے کہہ دیا, جارج صاحب آپ کی تو بہت بڑی لائبریری. اس نے کہا اس میں میری اپنی کتاب کوئی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ عمر میں میرا ایک تجربہ ہو گیا ہے, عمر بھر میں میرا ایک تجربہ ہو گیا ہے کہ اس آدمی سے بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی سے کتاب مانگتا ہے. صحیح. تو پھر کہا کہ اس آدمی سے بھی بے وقوف نہیں ہوتا جو مانگنے والے کو دے دیتا ہے. صحیح. اور اس آدمی سے بھی بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی کا کتاب لے جاتا ہے اور پھر واپس کرتا ہے. اور اس آدمی سے بھی بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی کو کتاب دے دیتا ہے اور پھر توقع رکھتا ہے کہ وہ واپس کرے گا. تو اس نے کہا میری جتنی ساری تھی میں نے بے وقوفی کی, لوگوں کو دے دی, لیکن انہوں نے بے وقوفی نہیں کی, انہیں پھر مجھے واپس نہیں دیے. صحیح. اور میں نے لوگوں سے مانگے, انہوں نے بے وقوفی کی, مجھے دے دیے, لیکن پھر میں نے بے وقوفی کا ارتکاب نہیں کیا کبھی. فلسفی بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کوئی جملہ نکالنا. تو صحابہ کرام اس ایمان کو پا چکے, وہ دین کی اصل کو پا چکے تھے کہ وٹس دین. دین مینس ٹو فالو دا کمانڈمنٹس. اور میں نے راحت کہہ دیا تھا کہ دین میں یہ نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں یا کیسے, اس میں وائے اور اس چیز کا اور لیکن میکن اور اف اور بٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا. بس جو کمانڈمنٹ ہے دیٹ از کمانڈمنٹ, دیٹ از آرڈر. جسٹ بطور ایگزامپل, جب کمانڈنٹ آرڈر دے دیتا ہے کہ کلک مارچ, تو is there anyone from amongst the soldier who can say why? اور اگر کہے گا تو صاحب کورٹ مارشل یا P2 باندھے گا اسے 12-14 اینٹوں کا, صحیح, اور کہتے ہیں اسٹیڈیم کے ارد گرد
10-12 چکر لگائیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فلسفہ ایک مختصر سے جملے میں ہمیں ذہن نشین کروایا کہ المؤمن مجاہد فی بیتہ، کہ مومن اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہتا ہے تو مجاہد ہوتا ہے. مجاہد ان اے سینس کہ وہ کمانڈ کے تابع ہوتا ہے. مجاہد بن فوجی. اب فوجی کی شناخت کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فوجی بیوقوف ہوتے ہیں، بیوقوف نہیں ہوتے، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. وہ سارے عمر بس کمان کو فالو کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وائے اور کیسے اور میسے اور اف اور بٹ اور لیکن پر یقین نہیں رکھتے. بس کمانڈنٹ کا حکم آیا اور بس کوئک مار. صحیح. اب کمانڈنٹ کا حکم چلا گیا، وہاں پہنچ گیا کارگل میں اور دراس میں. ہاں کہ ایڈوانس، تو بس ایڈوانس. انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھائی وہ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، جنگی ہیلی کاپٹر، اور یہ طیارے آ رہے ہیں، اور گلیشیئر میں برف ہے اور سب کچھ ہے، اور فلان اور فلان اور فلان علاقے میں گھس رہے ہیں. بس ایڈوانس. کیوں؟ کمانڈنٹ کا حکم ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فلسفہ ایک مختصر جملے میں کہہ دیا، المؤمن مجاہد فی بیتہ، کہ مسلمان گھر میں بھی بیٹھا رہے. ہی از لائک اے سولجر. اب سولجر ان اے سینس کمانڈ آ گیا، اس میں اف بٹ کا کوئی سوال نہیں، ویئر وین کا کوئی سوال نہیں، وائے کا کوئی سوال نہیں. صحیح. اور بے وقوفوں نے یہ تصور اپنایا اور ہمارے ذہن میں بھی ڈال دیا کہ مینٹل بلاکیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. مینٹل بلاکیٹ ہاں نہیں ہونا چاہیے. بھائی مینٹل بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کے ساتھ نہ ہو، خدا کے ساتھ مینٹل بلاکیٹ. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی. کسی نے شعر سنایا، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شعر سنایا کہ اگر بخشے زہے قسمت، اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. اگر خدا مجھے بخشے اوف لکی، اور نہ بخشے مالک ہے تو شکایت کیا کمپلینٹ کریں گے. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج. حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بنا انہاری قسم کا شاعر، اللہ کے سامنے اپنے خودی اور ایگو کا اظہار کر رہا ہے. خودی کا اظہار آپ نے کرنا ہے تو انسانوں کے سامنے کیا کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار. حضرت تانوی نے فرمایا رحمہ اللہ کہ اس شعر کو یوں موڈیفائی کرنا چاہے کہ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو کروں زاری. اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے ہاں تو کروں زاری، کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاجی یار میں آئے، کہ مجھے کیوں خوار و ذلیل کر رہے ہو. وہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ ایک پٹھان بابا، پٹھان وہ آپ کا لفظ پک کر دیا پٹاخے والا. صحیح. کیونکہ وہ باتوں میں بھی پٹھان جو ہے نا وہ پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک پٹھان بابا رات کے وقت تہجد پڑھ کے وہ دعا کر رہا تھا کہ خداوندا مجھے معاف کر دے اور جنت بھجوا دے. اس طرح زور زور سے کہہ رہا تھا. اور اس نے کہا کہ میں اس مسئلے میں بڑا سنجیدہ ہوں، ضرور آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور پھر خود ہی اپنا تبصرہ کر دیا، اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کچھ نہیں بگڑتا، پوری دنیا جہنم میں چلی جائے اللہ کو کیا غضب پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور پوری دنیا جنت میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ. تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے بخشا نہیں تو آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا اور ہمارا بیڑا غرق. تو اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو کروں زاری، کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ تو اہل اللہ آدمی تھے. یہ آپ ایسا کریں کہ ملفوظات حضرت تانوی یہ ضرور. اچھا ٹھیک. اختلاف امت میں نے ان سے کہہ دیا، ریکمینڈ کر دیا اختلاف امت اور صراط مستقیم، لیکن ہمارے ذیشان بھائی کو ایسا ساتھی مل گیا ہے کہ وہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے ان کو یہ ایمان دے دیا تھا کہ بس حضور کو دیکھا فالو کر دی. کمان آ گیا. احد میں ایک صحابی تھے، اس کے ہاتھ میں کھجور تھے، وہ کھجور کھا رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ان قتلت یغفر لی واذهب الى الجنہ، اگر میں اس میدان میں شہید ہو گیا تو میں جنت چلا جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ ما ارى بینک و بین الجنۃ الا هذه الثمرات،
میں تو آپ کے اور جنت کے درمیان سے بھی صرف یہی رکاوٹ دیکھ رہا ہوں، یہ جو کھجور ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کے ختم ہونے کی دیر ہے، آپ کے جنت میں جانے کی دیر نہیں۔ انہوں نے کہا یہ رکاوٹ ہم نے پھینک لی، ہم نے رکاوٹ کیوں بنانی ہے، کھجور پھینک لی اور شروع کر دیا، شہید ہو گئے۔ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور تبھی تو جب میں نے بتا دیا تھا کئی بار کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، حضور تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے تھے صلاۃ ظہر میں۔ مسجد قبلتین یہ جگہ ایک انصاری کا گھر تھا، اس کے باہر سارا میں حضور نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم آ گیا کہ فول وجہ کا شطر مسجد الحرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اب اور قدم لے لیے، آگے آ گئے، صحابہ نے قدم لے لیے، پیچھے چلے گئے اور ڈائریکشن انہوں نے تبدیل کر دی۔ اب حضور علیہ السلام نے سلام پھیر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم کر کے 4 رکعت پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ تو حضور نے یہ کہہ دیا کہ میں اس لیے اثناء صلاۃ ٹرن کر گیا کہ یہ حکم آ گیا، نہ صحابہ نے پوچھ لیا کہ جی 2 رکعت تو آپ نے اس طرف پڑھ لیا، باقی 2 رکعت اس طرف کیوں؟ وہ دین کو سمجھ چکے تھے کہ دین مین ٹو فالو دی کمانڈمنٹ اینڈ پریکٹس، کمانڈمنٹ آف اللہ اینڈ پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس حضور علیہ السلام نے وہاں سے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم 10 سے کہہ دیا کہ آپ 10 کے 10 جنت میں جائیں گے، ایک ایک کا نام لے لے کے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کیوں؟ اس ایک وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے ٹرن کر دیا؟ نو، ایمان تو ان سے بہت ساری چیزوں کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، مینز کہ وہ دین کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ دین مینز ٹو فالو دی کمانڈ اینڈ دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے دین وداؤٹ اف بٹس، بلکہ کیونکہ وائے فلان 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 فلان۔ صحیح ہے؟ تو یہاں تو اللہ رحم فرمائے، یہاں تو ایسے دروس دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے سوشل ہال میں ایک آدمی، میں نہیں تھا، کسی زمانے میں یہاں لیکچر دے رہا تھا، I have been told so، تو وہ کہہ رہا تھا کہ to believe in the entity of God, to believe in the entity and oneness of God without any evidence and proof and dalail, that is just like a superstition. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un۔ اب ہم اللہ پہ تب بلیو کریں گے جب دلائل کی دنیا میں لوگ ہمیں مطمئن کر جائیں گے، پیغمبر کی کسی بات کو تب مانیں گے جب دلیل کی دنیا میں لوگ ہمیں مطمئن کر جائیں گے۔ جب یہ فلسفے پڑھائے جاتے ہوں، قیاس کن سے گلستان من، یہ تو جاہل لوگ جتنے سارے ہوتے ہیں جو یہاں کے پلے پورے جاہل ہیں، صرف جو دین کو نہیں سمجھتے، دین کو نہیں جانتے، وہ کیا بکواس کریں گے؟ یہی بکواس کرتے رہیں گے، انہیں دین کا پتہ نہیں ہے۔ اور علامہ نے اس لیے بات کی کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی۔ آزادی فکر کی وبا جو پھیلی ہوئی نا، فکر کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، فکر و تدبر کا سلیقہ، اور ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ علامہ کو اللہ مرحوم بنا دے، بڑے مختصر انداز سے سمجھاتا رہتا ہے، وہ فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ بھائی فکر، فریڈم آف تھاٹ فار ہوم؟ فار ابو حنیفہ، فار ہوم؟ فار شافعی اینڈ احمد بن حنبل، فار مالک بن انس، فار امام شافعی، وکیع بن الجراح، علی بن المدینی، such kind of people. Just think about Imam Bukhari himself، جس کی کتاب قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب، اجماع العلماء على ان الجامع الصحیح للامام البخاری هو الثانی بعد کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کے بعد دین کے حوالے سے ہم دوسری کتاب کو مانتے ہیں، کس چیز کو؟ بخاری کو۔ امام بخاری وہ اس فریڈم آف تھاٹ کے قائل نہیں تھے، امام بخاری وہ اس فریڈم آف تھاٹ کے قائل نہیں تھے۔ ہی فالوڈ امام شافعی ایز فار ایز اجتہاد اینڈ تقلید از کنسرن۔
وہ کس کو فالو کرتے رہے؟ امام شافعی کو. امام مسلم شافعی کو فالو کرتے رہے. امام رازی تفسیر کبیر کے مصنف، تفسیر کبیر کے مصنف، اینڈ دی فرسٹ ایور کیمسٹ آف دی ورلڈ، امام جس نے کیمسٹری کو متعارف کروایا، جس نے فزکس اور کیمسٹری کو متعارف کروایا، فاؤنڈر کہتے ہیں الراڈی. یہ لوگ اپنی کتابوں میں اسے کہتے ہیں الراڈی. تو امام رازی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے علم کے باوجود وہ فالو کرتے تھے امام شافعی کو. جناب فریڈم آف تھاٹ ہے، ہر ایک آدمی 4-5-10 کتابیں پڑھ کر وہ خود ابو حنیفہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے نو مور دین ابو حنیفہ. آئی ایم ویل اویئر آف، بیکاز یہ فریڈم آف تھاٹ ہے. لیکن اگر یہ آدمی چاہے اسے انگلش بہت فلوئنٹ آتا ہو اور یہ کورٹ میں چلا جائے اور وہ یہ کہے کہ I can understand the English language written there in American Constitution much more better than this appropriate law or attorney. سو کیا کورٹ اس کو حق دے دے گا کہ چل پھر آپ انٹرپریٹ کریں؟ دے گا حق کہ بھائی you have no any concern and connection with the field. آپ کا فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ دین کا فیلڈ ایسا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. کیوں چوری صاحب؟ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی. ہم صحیح کہیں حضرت معاویہ سے حدیث نقل کی ہے. حضرت معاویہ سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ انترس صبیان یلعبون علی منبری، کہ آپ عقل کے کچوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کا لفظ استعمال کر دیا. کس کا؟ بچے کا. مین کے عقل کا کچا علم، کہ آپ عقل و علم کے کچوں کو دیکھیں گے وہ میرے ممبر پہ ڈرامہ بازیاں کرتے رہیں گے. ممبر ان لوگوں کے لیے بازی کا اطفال اور کھلونا بن جائے گا. اور واقعی یہ کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے چوری صاحب؟ The same thing is going. That's going on. اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ. میں دیکھیے قاری صاحب کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے، یہ لکھ کے لے آتا ہے یا ٹیلی فون پر پوچھ لیتا ہے. میں کبھی ڈائریکٹ قاری صاحب کو جواب نہیں دیتا، میں کبھی نہیں دیتا. میں نے کہا میں نے ذرا اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہے، ذرا مسئلے کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے. بیکاز آئی ایم دا ون ہو از ٹو بی آسکڈ دیر بائی اللہ سبحانہ و تعالی. کیا آپ عجیب مفتی تھے، بس اس طرح فتوے دیتے رہے؟ کیوں چوری صاحب؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے. جب خوف خدا چلی جائے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی حیا چلی جائے، حیا جب آپ کی چلی جائے تو جو کچھ مرضی ادھر کرتے رہے. تو مین جب خدا کا خوف چلا جائے تو جو کچھ آپ کرنا چاہے کرتے رہے، جو کچھ کہنا چاہے کہتے رہے. یہ آدمی تو تب کنٹرول ہوتا ہے جب اس کو یہ ڈر ہو کہ میرے کہنے کی بھی باز پرس ہوگی اور میرے کرنے کی بھی باز پرس ہوگی. آیت نمبر 177 اب بقرہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم، ایمان ہی نہیں ان تولوا وجوہکم، ایمان کا حاصل یہ نہیں ان تولوا وجوہکم کہ آپ اس ڈائریکشن میں منہ کریں یا اس ڈائریکشن کو. ولیکن البر، لیکن ایمان اصل یہ من آمن باللہ، کہ 177 من آمن باللہ، آیت نمبر 177. من آمن باللہ، جو ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، روز آخرت پر، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور مال دیتا رہے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے محبت سے، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، قیدیوں کو، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے رہیں، والصابرین فی الباساء، اور وہ لوگ جو استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرے مالی تکلیف کے دوران اور بدنی تکلیف کے دوران، وہ حین الباس، اور وہ اسٹیبلٹی دکھائے، وہ استقامت دکھائے حین الباس، میدان کارزار میں. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے لوگ ہیں. وہ اولئک هم المتقون، یہی ہے متقی.
آپ صرف ریچولس کو ڈسکس کر رہے ہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریچولس اونلی. نو, اسلام ڈزنٹ مین ریچولس. اسلام مینس all these practices and beliefs to follow the commandments of Allah and the practices of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. صحیح. اور تبھی تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جملہ ہمیں دے دیا ہے کہ یہ محنت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے ہمارے زندگی میں آ جائیں. بس یہ دل کا حاصل, اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے یہ ہماری زندگی میں آ جائیں. صحیح. آج میں حضرت شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات دیکھ رہا تھا. حضرت لاہوری یہ ایک دوسرے خدا رسیدہ بزرگ ہے, یہ ایک دوسرا, اور سکھ گرانے میں پیدا ہو گئے. کہاں پیدا ہو گئے؟ سکھ گرانے میں, اور ولی بن گئے اللہ کے. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری, آج بھی آپ جائیں اس کے قبر مبارک کے خاک سے اب بھی خوشبو اٹھتی ہے. مولانا عبید اللہ سندھی, یہ مولانا عبید اللہ سندھی کے بیٹے بھی لگتے ہیں کیونکہ اس کی والدہ کے ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی نے نکاح کر دیا تھا. تو اور مولانا سندھی نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی تھی. دوسری بیوی سے اس کی بیٹی تھی, وہ مولانا احمد علی لاہوری کے نکاح میں تھی. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اولیاء لوگ تھے اور کتنے متقی تھے اور اتنے صاحب ولایت بزرگ تھے. کہیں دعوت پہ چلے جاتے, روٹی کا لقمہ اٹھا کے پھر چھوڑ دیتے, چلے جاتے. آدمی کے لیے دعا کر جاتے, چلے جاتے. ساتھی نے کہہ دیا حضرت آپ کھائے بغیر آ گئے. اس نے کہا اس سے مشتبہ مال کی خوشبو آ رہی ہے اور بدبو آ رہی تھی. یہ صاحب ولایت اور صاحب کرامت بزرگ تھے, صاحب کرامت بزرگ تھے. کشف القبور اسے حاصل تھا. اپنے مریدوں کو مکاشفہ کرواتے تھے مختلف مقبروں میں کہ دیکھو یہ مردوں کی کیا حالت ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ریشمی رومال ہم نے پڑھ لیا. تاریخ شیخ الہند ایک کتاب ہے, یہ بھی آپ لے لیں. تو تاریخ ریشمی رومال میں جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو برف کے سل کے اندر لٹھایا گیا. برف کا سل اسی کے اندر, اور اوپر سے پھر برف رکھا گیا دوسرا سل. بدن سن ہو گیا, بالکل فریز ہو گیا. اور پھر جب ہیٹ دیا گیا اور آنکھیں کھل گئی تو پوچھ لیا گیا اس سے کہ پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دے دیا, بڑا عجیب جواب کہ برف کی ٹنڈک سے میری زبان کی آواز ختم ہو سکتی ہے, ایمان کی آواز کا برف کی ٹنڈک سے کوئی تعلق نہیں. یہ تھے اہل ایمان, یہ تھے. اور پھر ایک دو شعر پڑھ لیے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں, جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. واپس اپنے سبق پہ. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. بات یہ یامر مساجد اللہ ہے کہ اصل آباد کاری اللہ کے مساجد کے وہ کرتے ہیں آمن باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, والیوم الآخر روز آخرت پہ, واقام الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز کو, وآت الزکاۃ ادا کرتے ہیں زکات کو, ولم یخش الا اللہ نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے, فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین یقیناً یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. اب مشرکین مکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ قریش یہ بیت اللہ کے مجاور تھے, لوگوں کو زمزم تقسیم کرواتے تھے, ان کے اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے حاجیوں کو. کس کو؟ انہوں نے کہا ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں ابراہیم کی ملت کا. کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ جو حج ہے عمرہ ہے حاجی ہیں ان کی خدمات ہیں, یہ ابراہیم ملت کا کام ہے, ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا چلے بار میں چلے جاؤ. بدبختو دین کی بنیاد عقیدہ ہے, اعمال نہیں ہے. اعمال دیز آر سیکنڈری, بنیادی چیز ہے عقیدہ. تو فرمایا اجعلتم سقایت الحاج, آیا آپ لوگوں نے بنا دیا ہے سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا, وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی آباد کاری, کمن آمن باللہ اس کو آپ مساوی سمجھ چکے ہیں ان کا.
من آمن باللہ، ان لوگوں کے ایمان کے مقابلے پر آپ ان دو اعمال کو لے آئے ہیں جو اللہ پہ پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر چکے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، عمل عقیدے کا مقابلہ کب کر سکتا ہے؟ عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اچھے عقیدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتے ظالم قوم کو۔ الذین، وہ ظالم، الذین آمنوا وہاجروا، یہ علیحدہ بات ہے کہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بات ختم ہو گئی۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، وہ حاجروا، اور ترک وطن کر چکے اللہ کے لیے، وجاہدوا، اور جہاد کر چکے اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے اموال کے ذریعے، وانفسہم، اپنے ابدان کے ذریعے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اللہ کی نظر میں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ وَبَشِّرْهُمْ رَبُّهُمْ، بشارت دے دے گا، بشارت دے دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، برحمت منہ، اپنی رحمت کے، اپنی جانب سے، ورضوان، اپنی خوشنودی کی، وجنات، اور باغات کے، لہم فیہا نعیم مقیم، انہی کے لیے ان باغات میں نعیم، نعمتیں، مقیم، دائمی، ایور لاسٹنگ، خالدین فیہا، یہ رہیں گے اس جنت میں ابداً، ہمیشہ۔ ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، عندہ اجر عظیم، اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النہار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں جب یہ حدیث طلباء کو وہ پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ شاید اس کی لیڈنگ پرسنالٹی وہ سارے پاکستانی ہوں گے، کیونکہ احتجاج اور مظاہرے ہی پاکستانیوں کا کام ہے، یہ جنت میں بھی ہنگامے کرتے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ احتجاج کر جائیں گے کہ ہم کانا نہیں کہتے، تو اللہ کریم فرشتوں کی وساطت سے ان سے پوچھا کرے گا کس چیز کی کمی ہے، کیا احتجاج کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ولدینا مزید، نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا ولدینا مزید، ہمارے پاس ان نعمتوں سے ایک زائد چیز ہے جسے پا کر آپ لوگ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، تو ابھی تک وہ چیز ہمیں نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، تو اللہ کریم اپنا ایک تجلی دکھا دے گا۔ صحیح چوہدری صاحب، چوہدری صاحب آپ بھی احتجاج میں شامل ہوں گے، وہاں آپ کہیں گے نعرہ تکبیر، کھانا ہم نہیں کھاتے۔ نہیں، یہ بھوک ہڑتال کا تصور وہاں بھی ہے۔ دیکھیے یہ جو ہنگر سٹرائک ہے، علامہ نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہنگر سٹرائک جس شریعت میں جائز ہے یہ انگریز کے زمانے میں، کہ ہنگر سٹرائک، بھوک ہڑتال، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے احتجاجاً؟ تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ اس بھوک ہڑتال سے انگریز حکومت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا ہاں جی، ایک آدمی بھوک ہڑتال کرے اور دہلی کے چاندنی چوک پر بیٹھ جائے، حکومت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پوری دنیا متوجہ ہو جاتی ہے کہ بھائی بڑا ظلم ہو رہا ہے، تبھی تو کوئی بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہے۔ تو علامہ نے فرمایا پھر یہ جہاد ہے، اس چیز کے مقصد کو مد نظر رکھنا ہے۔ علامہ نے فرمایا رحمہ اللہ کہ پھر یہ جہاد ہے کہ اس سے انگریز حکومت کی تباہی ہو جاتی ہے۔ تو یبشرہم ربہم برحمت منہ، بشارت دے گا ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت، اپنی جانب سے، ورضوان، اور اپنی رضامندی کے، وجنات، اور باغات کے، لہم فیہا، ان کے لیے ان باغات میں، نعیم، نعمتیں ہوں گی، مقیم، ایسی ایور لاسٹنگ نعمتیں کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی، نعیم مقیم، دائم لا ينقطع ابدا۔ ابن عباس فرماتے دائم لا ينقطع ابدا، ایسی نعمتیں کہ وہ ابدی ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔
خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہوں گے ان میں ہمیشہ. ان اللہ عنده اجر عظیم، تحقیق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ریوارڈ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اب یہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لا چکے تھے. کس کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد. کیونکہ فتح مکہ سے پہلے کسی مسلمان کا مکے کے اندر رہنا ناجائز تھا. کسی مسلمان کا مکے کے اندر رہنا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کفر ڈومیننٹ تھا، اس لیے کہ وہاں کفر مسلط تھا. اور میں نے آپ سے حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بریء عن کل مسلم یسکن بین الظہرانین الکفار والمشرکین، کہ میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں جو کافر اکثریت والے ریاست میں رہائش پذیر ہو. کتنی بڑی بات ہے جو حضور پاک پر ہم جو یہاں رہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ آپ کے اوپر کفر ڈومیننٹ ہے، آپ کے اوپر شرک ڈومیننٹ ہے، کفار ڈومیننٹ. صرف ڈالر کے حوالے سے ہم اٹھ کے یہاں آئے ہیں اور یہاں رہائش پذیر ہیں. کوئی دین کا کام کر رہے ہیں؟ کوئی دین کا؟ ہم تو صرف بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم جو یہ لگے ہوئے ہیں دیٹس ناٹ دین کا کام. دین کا اصل کام تو یہ کہ میں نے پتہ نہیں کتنے غیر مسلموں کو میں نے دعوت دی، کچھ بھی نہیں دی. اگر کوئی غیر مسلم آ گیا تو میں اسے اپنے لیے وہ جو کہتے ہیں ایکسکیوز، بطور ایکسکیوز میں کہتا ہوں جو میں نے بڑا کام کر دیا. آج مجھے سر درد بھی ہو رہا تھا لیکن زور میں ایک نو مسلم آ گیا تو اس نے کہا جی میں تو کل آپ سے جو ملا تھا. میں نے کہا تو آپ نے کہہ دیا کہ جس وقت آپ آئے. میں نے کہا ہاں ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو اپنے ملک سے مسلمان آئے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے اطلاع دیے بغیر وہ آ جائے تو میرے تھیور چھڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی تعظیم ہے، میرے کچھ کام نہیں ہوتے. لیکن جو آدمی یہاں اسلام لے آتا ہے اس کے حوالے سے میں نے کہا میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ یہی تو ایک ایکسکیوز ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے ہم نے جی وہاں بڑے تیر مارے تھے، آپ کے دین کے لیے ہم نے بڑے تیر مارے تھے. تو میں نے کہا آئے بیٹھ جائیں. تو وہاں بیٹھا ہوا تھا لیکن یہ لوگ تو سینسٹیو بہت زیادہ ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. تو اس نے فوراً محسوس کر لیا. 10-15 منٹ بعد اس نے محسوس کر لیا میرے پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا اور میرے سر درد ہو جاتا ہے نا تو پھر میرا رنگ سبز زرد ہوتا رہتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے. تو اس نے فوراً محسوس کر لیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں میں کل پھر آ جاؤں گا. ہاں نہیں یعنی نو مسلم جو ہوتا ہے میں اس کے لیے پابندیاں نہیں رکھتا. ان کے لیے پابندیاں رکھنے بھائی ہم تو ویسے بھی گناہ کی زندگی یہاں گزار رہے ہیں اور ان کے لیے بھی پھر ہم پابندیاں رکھے تو پتہ نہیں خدا کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہت قیمتی ساتھی نہیں ہماری ذمہ داری ہے. یعنی ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر دیا اور ہم سے آ کے پوچھتے ہیں. ادروائز یہ ذمہ داری تو میری ہے کہ میں ایک آدمی کے پاس جاؤں اور اللہ کے دین کے حوالے سے اسے کنوینس کروں. ادروائز یہی ڈالر تو میرے دوزخ جانے کے لیے کافی ہے. کیونکہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ انا بریء عن کل مسلم یسکن بین الظہرانین الکفار والمشرکین، کہ میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں جو کفر ڈومیننٹ ریاست میں زندگی گزار رہا ہو. کیونکہ اس نے تو وہاں اپنی آئیڈینٹی لوز کرنی ہے. لوز نہیں کی ہم نے، ذرا زور سے نہیں کی. ہم نے اپنا تشخص ختم کر دیا. مسلمانوں کا تشخص برقرار رہا نہیں جی ہم تو خر درکان نمک رفت نمک شد. ہماری خواتین کا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری خواتین وہ تو اللہ معاف کرے کرسچین سے زیادہ بے حیا ہو گئی ہیں. صحیح. ہمارے